کس کی سب سے پہلے قیمت لگی کربلا کے لیے؟ بہرحال مختلف جگہوں پر مختلف مصائب پڑے جاتے ہیں بہرحال، لیکن پہلی قیمت کس نے لگائی ہے؟ یا یوں کہیں کہ کس نے کوفہ کو تیار کیا ہے؟ بلایا امام حسین نے حضرت مسلم کو، حضرت مسلم خط دیا، خط لکھا کہ میں مسلم بن عقیل اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بھروسے والے شخص کو بھیج رہا ہوں۔ پہلے بھائی کہا، بعد میں چچا زاد کہا، بھروسے والے شخص کو بھیج رہا ہوں، اس کی بیعت کرو۔ پہنچ گئے، حضرت مسلم گئے، بزرگ آئے، بڑے بڑے آئے، بیعت شروع ہو گئی، ہونا شروع ہو گیا۔ ابن زیاد داخل ہو گیا، سازش کیا، فتنہ کیا۔ حضرت مسلم جہاں اتنے ہزار وہاں کم ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ رات ہوئی، حضرت مسلم نے بڑی کوشش کی کہ اب حضرت مسلم کو فکر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ ہے وہ قیمتی ہیرا جسے اپنی فکر نہیں ہے، جسے حسین کی فکر ہے۔ حضرت مسلم بس یہی چاہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے قاصد بھیجا تھا اس وقت کوفہ کے حالات کچھ اور تھے، اب کوفہ کے حالات کچھ اور ہیں، اب میں کیسے بتاؤں امام حسین کو کہ یہاں مت آئیے گا۔ بڑی کوشش کی مسلم نے، لیکن ہر جگہ پہرے لگے ہوئے ہیں، دروازوں میں سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مسلم نے اپنے گھوڑے کو رہا کیا، رات مسجد میں گزاری، دوسرا دن وہ پھر رات ہوئی، پھر نکلے، نہیں ملا۔ پیدل ہیں کوفہ کی گلیاں، سنسان گلیاں، ایک دیوار پر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک خاتون بوڑھی باہر نکلی، اس نے دیکھا، اس نے کہا شیخ تو نہیں جانتا مسلم کے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، شہر میں پہرا ہے، اپنے گھر چلا جا۔ یہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد، کیونکہ اس کا اپنا بیٹا نہیں آیا تھا، پھر باہر نکلی، دیکھا، پھر کہا شیخ تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ تجھے نہیں پتا شہر کے حالات کیا؟ حضرت مسلم کہتے ہیں جس کا گھر ہی نہ ہو۔ کہا کیا کوفہ کا رہنے والا نہیں ہے؟ کہا نہیں میں کوفہ۔ کہا میں مدینہ کا ہوں۔ مدینہ کا نام سننا تھا، یہ گھر سے باہر آئی۔ کہا کیا مدینہ میں کہاں؟ کہا محلہ بنی ہاشم کا۔ کہا بنی ہاشم کا؟ کہا کون ہے تو؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں۔ ارے یہ سننا تھا، اہل بیت کے چاہنے والی تھی نا، گھر لے آئی، پانی تو پی چکے تھے۔ کہا کچھ کھاؤ گے؟ کہا نہیں بس پانی پینا تھا، پی لیا۔ سفیر حسین ہے، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی۔ رات کو جا کر دیکھتی ہے، کہا سوئے نہیں؟ کہا نہیں سویا تھا، تھوڑی دیر سویا تھا مگر چچا خواب میں آ گئے۔ کہا جلدی کرو مسلم، وقت تھوڑا ہے۔ ہاں عزادار محترم، اس کے بیٹے نے مقبری کی، لشکر آیا۔ حضرت مسلم نہیں چاہتے تھے کہ جس نے مجھے پناہ دی اس کے گھر کو نقصان ہو۔ مسلم نکلے، لڑتے رہے، بڑے جو ہے وہ مکر کے ساتھ حضرت مسلم کو پکڑا گیا۔ لہو لوہان ہے، ماتھے پر سے پیشانیوں پہ لہو ہے۔ وصیت پوچھی جا رہی ہے مسلم سے۔ مسلم نے دیکھا لوگوں کو، کون ہے؟ ایک شخص کو دیکھا، کہا صرف ایک ہی وصیت ہے، حسین سے کہہ دینا کوفہ مت آئے۔ کہا لے جاؤ، سر قلم کر دو۔ لے کے جانے لگے، حضرت مسلم گریا کر رہے ہیں۔ کہا گریا کیوں کر رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو حسین کے لیے رو رہا ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ آ رہا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، حضرت مسلم دارالامارہ کی چھت پر لے گئے۔ حضرت مسلم کو پانی دیا گیا۔ پانی جب دیا گیا تو خون کے قطرے پانی میں ٹپکے، پانی نجس۔ دوبارہ پانی لایا گیا، پھر نجس، پھر پانی لایا گیا۔ حضرت مسلم سمجھ گئے، کیوں نہ سمجھتے، جس کا ارباب پیاسا شہید ہو اس کا غلام کیسے پانی پیے؟ گردن تن سے جدا ہوئی، بدن کو گھسیٹا گیا۔ مقام پر امام ہے، امام پہچان گئے۔ امام نے کہا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت مسلم کے بھائیوں کو بلایا، کہا مسلم کے بھائیوں کو دیکھو مسلم شہید ہو گئے ہیں، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس کیا چاہتے ہیں، یا کوفہ جا کر مسلم کا بدلہ لیں گے، یا جیسے مسلم شہید ہوا ہے ہم بھی شہید ہو جائیں گے، بس یہ سننا تھا۔ پھر امام حسین نے حضرت زینب سے کہا زینب جاؤ حمیدہ کو بلاؤ، مسلم کی 7 سال کی بیٹی ہے۔ بچی کو بلایا، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی کو پیار کیا۔ اہل بیت کی بچی ہے نا، بیٹی ہے، پہچان گئی۔ کہا مامو جان بابا خیریت سے ہیں؟ اللہ اکبر اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارن محترم، مگر میں کیا کہوں، ایک اور چھوٹی سی بچی یہ ماجرا دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ بس جب یاد آئے تو روتے رہیے گا۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے کہ جب کسی بیٹی کا باپ مر جاتا ہے نا تو ہاتھ پھیرا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ ارے ہاں روزے عاشوراء جب آواز آئی کہ حسین قتل کر دیے گئے، اب یہ بچی بھی سوچ رہی ہے کہ شاید کوئی آئے گا، سینے سے لگائے گا، ہاتھ پھیرے گا، مگر یہ نہ ہوا۔ تماچے پڑے، گوشوارے چنے، نیزے لگے۔ دشمن گرفته نفس نفس میزنه و خشکیده لبهاش محکم اما دلش میلرزه خدا کنه اینجوری تنها نشه مولاش خدا کنه اینجوری